بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کل اعراب کہاں تک بیان کر چکا تھا؟ اس میں متمکن کے اعراب کی اقسام۔ جی بیٹے، یہ تسنیہ سے اعراب اس کا بیان کرنا تھا۔ آج چند باتیں عرض کر رہا ہوں، غور سے سن لیں، کچھ کاپی میں بھی نوٹ فرما لیجیے، ٹھیک ہے؟ آپ کے لیے بہت مفید چیزیں ہوں گی۔ یہاں سے اعراب بیان کرنے جا رہے ہیں تسنیہ وغیرہ، تو کچھ تو ایسے ہیں جو حقیقت میں تسنیہ ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جنہیں تسنیہ کے اعراب کے ساتھ میں کیا کیا ہے؟ لائک کیا گیا۔ تسنیہ اس سے کہیں گے جس کا کوئی واحد ہو گئی۔ اگر تسنیہ کے اعراب کے ساتھ کسی اور کو ضم کیا گیا، اس کا واحد نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تسنیہ کے ساتھ ملحق ہے۔ کس معاملے میں؟ اعراب کے معاملے میں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں سے کچھ اعراب وہ بیان کریں گے جو کسی اسم کے لیے وہ خاص ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو اس اسم کے ساتھ اعراب میں ضم ہے، شامل ہے، ملحق ہے، ٹھیک ہے؟ جمع مذکر سالم کا اعراب آپ نے پڑھ لیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں کیا پڑھتے ہیں آپ؟ بنون پڑھتے ہیں۔ بنون کیا ہے؟ سینون پڑھتے ہیں آپ، اردون پڑھتے ہیں آپ، کیا ہے یہ سب؟ جمع مذکر سالم تھوڑی ہے۔ جمع مذکر سالم کے حکم میں ان کو کیا کر لیا گیا ہے؟ شامل کر لیا گیا ہے، لائق کر لیا گیا ہے۔ اچھا، آج کے سبق میں لاسٹ تک آپ پڑھیں گے اعراب تقدیری، ساتھ ساتھ میں لفظی، دونوں کے بارے میں آگے چل کر کے بیان کرنے جائیں گے۔ اعراب تقدیری کے حوالے سے میں نے کچھ آپ کے سامنے بات ہے اس دن رکھی تھی۔ کیا کہا تھا؟ کچھ تعریف وغیرہ لکھائی تھی آپ کو؟ اعراب لفظی کہا تھا کہ ہوا ما لا یمنع من النطق به مانع، اس اعراب کے تلفظ کرنے سے کوئی چیز اگر مانع نہ ہو تو وہ کیا ہے؟ اعراب لفظی ہے۔ جیسے جاء زید یا سلیم، لے لیں، قابلت سلیما واخذت من سلیم۔ اعراب تقدیری کہیں گے ہوا ما یمنع من التلفظ به مانع، جس کے تلفظ کرنے سے کوئی چیز مانع ہو، رکاوٹ پیدا کرنے والی کوئی چیز موجود ہو۔ یہ رکاوٹ تین طریقے سے ہے۔ کافیہ میں دو طریقوں کا انہوں نے بیان کیا ہے۔ والتقدیر فیما لکھا ہوگا، فیما تعذر او استثقل، استثقال جہاں ثقیل ہو جائے۔ آگے صفحہ نمبر شفیع والی کتاب کے اعتبار سے ہے، ہمارے یہاں 6 پہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اعراب تقدیری دینے کی جو وجہ ہے نا، سبب تین ہے۔ تعذر ہے، تعذر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ استثقال کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مناسبت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ تین چیزیں آپ فٹافٹ لکھ لیجیے جو آگے سبق میں یہ باتیں آنے والی ہیں۔ تعذر کا مطلب یہ ہوتا ہے بیٹے، جو کتابوں کے اندر بات لکھی وہی معنی تعذر کے حوالے سے اس کو لکھ لیں۔ دیکھیے معنی تعذر، تعین ذال را، انه لا يستطاع ابدا اظہار علامات الاعراب۔ ہو گیا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ علامت اعراب کا اظہار جہاں کیا ہو جائے، دائمی طور پر سے کیا ہو، ممکن نہ ہو، کسی بھی صورت میں متعذر ہے۔ لا یستطاع ابدا، کبھی بھی ممکن ہی نہیں اس میں اعراب نے، جہاں اعراب کا ظاہر کرنا کیا ہو، بس میں ہی نہ ہو، قدرتی ہی میں نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اس کو کہتے ہیں تعذر، معنی تعذر ہی ہے۔ دوسرا معنی لکھیے آپ، معنی استثقلی، استثقلی سے آیا استثقال، لکھا ہے کتاب کے اندر، لکھا ہوگا او استثقلا، معنی استثقلی لکھا،
عربی میں بتا رہا ہوں، اس کو یاد کر لیں گے اور اچھا ہوگا. ان ظہور الضم والکسر علی الواو والیاء ممکن، ضمہ اور کسرہ کا ظاہر ہونا واو اور یا پر. جیسے کیا یدعو، ہم لوگ پڑھتے دا یدعو ہے، یدعو اصل میں تھا. غیر عربی کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، ہم نے کچھ بھی بول لیں گے بھیا. قاضی قاضیو، ہمیں تو کوئی دقت نہیں. عرب کے لوگ بڑے حساس ہوتے ہیں، حساس نہیں بیٹا، ٹھیک ہے. کبھی بولو گے کیا بولو گے؟ ہمارے کچھ دوست ہیں وہ لوگ حساس طبیعت کے مالک بولتے ہیں، وہ عجیب لگتا ہے. حساس ہے، ٹھیک ہے. کیا مطلب ہوا؟ ضمہ اور کسرہ کا ظاہر ہونا کس پر بھائی؟ ضمے کا واو پر، کسرے کا یا پر. یہ کیا ہے بیٹا؟ ممکن ہے فی نفسی. ان ظہور الضمۃ والکسرۃ علی الواو والیاء ممکن. سمپل عبارت ہے، یاد کر لو، آسان ہو جائے گا. ترجمہ یہ ہے کہ واو اور یا پر ضمہ اور کسرہ کا ظاہر ہونا لفظ سے مرتب ہے. واو پر ضمہ کا ظاہر ہونا اور یا پر کسرہ کا ظاہر ہونا یہ ممکن ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ چیز کیا ہے؟ آگے لکھو. لیکن ذالک ثقیل مستبشع، لیکن یہ ایک ثقیل اور بھاری بھرکم لگتا ہے، معلوم ہوتا ہے. ثقیل ہے اور یہ کیا ہے؟ بھاری ہے، زبان پر گیا ہے. اسی بنیاد پر کیا کرتے ہیں ان کو؟ واو اور یا کو کے اوپر جو حرکت ہوتی ہے ضمہ، واو پر ضمے والی، یا پر زیر، اس کو کیا کرتے ہیں؟ حذف کر دیتے ہیں اور مقدر مانتے ہیں کہ یہاں پہ عبارت میں ہم پڑھ تو نہیں رہے، لیکن کیا ہے ہمارے ذہن شریف میں وہ موجود ہے، دماغ شریف ہے. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ گئے؟ مثنیٰ کا جو اعراب آپ دیکھتے ہیں، اس سے پہلے آپ نے اعراب کی کئی صورتیں پڑھ لی تھی بیٹے اوپر پیچھے. کیا پڑھے تھے ہم نے؟ اعراب ذاتی بھی پڑھ چکے تھے اور اختلاف اصلی پڑھ چکے تھے. اس میں اختلاف ذاتی میں کچھ صورتیں بیٹا کیا تھی؟ جہاں تینوں ہی صورت میں وہ الفاظ چینج ہو جا رہے تھے. رفعان الگ چینج، ابو، ابن اور کیا ہے ابھی کا وغیرہ. ٹھیک ہے، تو اختلاف ذاتی میں تینوں جگہ چینج ہو رہے تھے، ان کو پہلے بیان کیا. اب یہاں سے قلعہ کے ذریعے سے ان صورتوں کا بیان کرنے جا رہے ہیں جہاں کیا ہے بھائی دو حرفوں کے ذریعے سے، یعنی اختلاف ذاتی ہے. بس سمجھو نہیں، یعنی دو طریقے سے اعراب جن میں دینے جا رہے ہیں، اب اس کا بیان یہاں سے وہ کریں گے. تو جمع یہ تسنیہ ہے، جمع مذکر سالم ہے، یہ دو چیزیں ہو گئی. ان دونوں ہی کے اعراب کے بارے میں کچھ گفتگو کریں گے، کچھ اور دیگر باتیں بھی آئیں گے انشاءاللہ. دیکھیں اس کے اندر جو کتاب ہے کافیہ النحو کے اندر، اس میں انہوں نے الگ الگ انداز میں تسنیہ کا اعراب پیش کیا ہے. اس کے بعد اس کے ملاحظات کو بھی اس ساتھ میں شامل کر لیا ہے. قلعہ اور قلتا کے بارے میں بڑے یہ بتانے جا رہے ہیں. جب اعراب دیکھو کہاں سے ہے؟ وَقِلَا مُضَافًا إِلَى مُضْمَرٍ لکھا ہے، بین صدور میں لکھا ہوگا وَقَذَا قِلْتَا. قلعہ کیوں ہے؟ اصل ہے، اس کو ذکر کر دیا. مذکر کو ذکر کرنے کے بعد مؤنث کو ذکر نہیں کیا، کیونکہ وہ بھی کیا ہے اعراب میں اسی کی کیا ہے فرع ہے. بین صدور میں لکھا ہے وَقَذَا قِلْتَا فَإِنَّهُمَا مُلْحَقَانِ بِالْمُثَنَّى. المثنى وقلعہ بتا رہا ہوں. المثنى یعنی تسنیہ کا اعراب کیا ہوگا، اور اسی تسنیہ کا اعراب جو ہے نا یہ اصلی ہے. اس کے ساتھ میں دیگر لوگ کو اعراب کیا گیا، وہ کون ہے؟ قلعہ ہے، مضاف الی مضمر ہے، اور لفظ اثنان اور اثنتان ہے، یہ دونوں کے دونوں. اچھا یہاں جس طرح انہوں نے کیا کیا، لفظ قلعہ کو ذکر کیا اور قلتا چھوڑ دیا. ایسے یہاں کیا کرنا چاہیے تھا؟ اثنان ذکر کر دیا تو اس کا جو مؤنث ہے اثنتان ہے، اس کو بھی چھوڑ دینا چاہیے تھا.
بغیر ستون میں لکھا ہوگا بیٹے، اس کو یہاں پہ اس دونوں کو اثنان کو اور اثنتان کو اس لیے ذکر کیا گیا کہ عدد معدود کا جو بیان ہوتا ہے تھوڑا مختلف ہوتا ہے، ایک نقطہ ہے اس میں کہ تذکیر و تانیث کا جو حکم ہے عدد کے معاملے میں کیا ہے، مختلف ہے۔ اس بنیاد پر دونوں ہی لفظوں کو یہاں پہ انہوں نے ذکر کر دیا کہ دونوں ہی الفاظ کیا ہوتے ہیں، عدد معدود کے اعتبار سے چینج ہو جاتے ہیں۔ اعراب میں تو برابر ہے لیکن عدد معدود کی جب بات آئے گی تو چینجنگ ہے، دو بولیں گے مذکر ہے تو اثنان، مؤنث ہے تو اثنتان، لیکن کلا اور کلتا سب کیا ہے، اعرابی جو معاملات میں سب کیا ہے بیٹے، برابر ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں عدد معدود کا کوئی مسئلہ نہیں اس میں۔ اچھا ایک بات اور، کلا اگر مضاف مضمر کی طرف مضاف نہ ہو یا تو اس صورت میں اس کا اعراب کیا بنے گا؟ کلا مضاف ہے، مضاف الی مضمر، لیکن مضمر کی طرف مضاف نہ ہو کر کے اگر ہم کیا کر دیں، آپ اس کو مظہر کی طرف اگر مضاف کر دیں اس صورت میں اس کا اعراب کیا ہوگا؟ جی بتائیں۔ پانچ میں آیا ہے کیا ہے بھائی، کلتا الجنتین آتت اکلہا، پانچ میں آیا ہے۔ تو کلا کلتا کی اضافت جب آپ اس میں ضمیر کی طرف نہ کریں گے، ظاہر کی طرف کریں گے تو اس وقت اس کا اعراب وہی ہوگا جو آسا کا ہوتا ہے، اس میں مقصور کا ہوتا ہے۔ اس میں مقصور کسے کہتے ہیں؟ جی آخر میں آنے دے مقصورہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو اگر اس کی اضافت ضمیر کی طرف نہ کریں، اس کی طرف کرتے بھائی مظہر کی طرف کریں تو اس کا اعراب کیا ہو جائے گا؟ تینوں ہی حالت میں اعراب تقدیر جیسے کہ لفظ آسان میں کیا جاتا ہے، کلتا اسی کے ساتھ میں موجود ہے۔ اچھا ایک بات اور یاد رکھیں کلا اور کلتا کے بارے میں بیٹے کہ یہ دونوں جو الفاظ ہیں نا کلا کلتا، یہ ان کے الفاظ تو مفرد ہیں لیکن ان کا معنی تثنیہ ہے۔ یہ الفاظ کیا ہے کلا کلتا؟ کیوں؟ کیا اس کا کوئی واحد ہے؟ کلا کا واحد کیا ہے؟ نہیں ہے۔ اعراب میں تثنیہ کے ساتھ میں اس کو لاحق تو کیا گیا ہے، کیوں لاحق کیا گیا ہے؟ کیوں اگر یہ اس کا واحد ہوتا اس کا مستقل اعراب ہوتا تثنیہ والا، واحد ہے ہی نہیں تو واحد نہیں، اس کا مطلب کیا ہو گیا، یہ تثنیہ کے اعراب کے ساتھ میں اس کو لاحق کیا گیا ہے۔ تو یہ لفظ کے اعتبار سے کیا ہے، واحد ہے، اعرابی اعتبار سے یہ تثنیہ کے ساتھ میں یہ ضم ہے شامل ہے۔ اسی بنیاد پر جب کبھی کبھار اس کو خبر کی جگہ پہ رکھیں گے نا آپ، کلا کلتا ہوئے رکھو، تو وہاں پہ یا اس کی خبر لے کے آئیں گے اخبار مجید، جب کلا اور کلتا ان دونوں کی جب آپ خبر لے کے آئیں گے تو دو صورتیں جائز ہیں، لفظ کا اعتبار کرتے ہوئے خبر واحد لے کے آ جائے، اور معنی کے اعتبار کرتے ہوئے کیا لے کے آئیں گے آپ، جمع لا سکتے ہیں، تسنیہ لا سکتے ہیں۔ مثال آپ لے لیں، کلا الرجلین عالم، واسی میں آیا کلتا الجنتین آتت، آتت آتتا نہیں آیا ہے، کلتا الجنتین آتت آیا ہے، آتتا نہیں آیا۔ آتت کیوں آیا ہے؟ لیکن لفظ کے اعتبار سے نہیں، یہ بات معلوم ہو رہی نہیں ہو رہی ہے، اس سے بہت پڑھ چکا ہے اعراب اس کے بارے میں، یہ جس کام کی چیزیں ہیں۔ تو کلا الرجلین عالم، لفظ کے اعتبار سے کلا کیا ہے، مفرد ہے، تو عالم خبر لگا ہے، کیا لگا ہے، مفرد ہے۔ اور اگر آپ معنی کا اعتبار کریں گے تو کیا کریں، کلاہما عالمان، یہ کلا الرجلین عالمان۔ لیکن لفظ کا اعتبار کرنا یہ اکثر ہے، افضل ہے، بہتر ہے۔ اسی پر قرآن کریم کی آیت کیا ہے، کلتا الجنتین آتت اکلہا، سورۃ الکہف آیت نمبر 33۔ چلو بات ختم ہو گئی ہے۔ اب آ جائیے جمع مذکر سالم، کسے کہتے ہیں جمع مذکر سالم؟ واحد کے آخر میں واو اور نون یا نون بڑا کر کے بناتے ہیں، اور اس کا ماقبل مقصود مگر آپ پڑھ چکے ہیں۔ اس کا اعراب کیا ہے بھائی، حالت رفع میں واو ہے، نصب جر میں کیا ہے بھائی، مقصور کے ساتھ میں موجود ہے۔ تو یہ جمع مذکر سالم کا اعراب ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں شرور اور اس کے اخوات، کون کون اس کے اخوات، اس کے رضائر ساتھ ہے، اس کے علاوہ کون کون بھائی،
सलासून, इसरून के बाद 7 और मिला लो। अशारा तो कोई लेना नहीं, उसका तो अलग है, वो निकल गए। बचे कितने? 8। इसरून का एराब बयान कर दिया और उसके बाद उसके अखवात कौन हो गई? अखवात सलासून, अर्बाऊन, खमसून, पीछे मिला दो शादाकुन। चलो ये सब क्या मेरे जमा नहीं है? कैसे जमा है? जमा उसका वाहिद कौन है? वाहिद तो नहीं, तो जमा के एराब के हुक्म में इसको शामिल कर लिया गया है। बात समझ में आ गया था? कुछ और पूछना नहीं, जरा बताओ। अच्छा, एक बात और याद रखें, कभी कोई बंदा ऐसा है जिसका नाम ने क्या रख दिया? मुस्लिमून, और उसका एराब देंगे तो कैसे देंगे? तो देखिए बात है कि नहीं, मेरे जा मुस्लिमून, राय तो मुस्लिमीन बोले तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या है, क्या तो एराब देंगे? आजकल ऐसे सरबिया लोग मौजूद हैं, वो कुछ भी नाम रख रहे हैं आप, ठीक है? कोई नाम पूछे आपको ना, नाम बताइएगा उसको अच्छा वाला है। वो नाम आने तो बताइएगा क्या, काफिया, शाफिया, हिदायतुल्लाह, काफियतुल्लाह, ऐसे नाम रखना, ठीक है? पसंद आ रही? मुल्ला हसन, शरा बकाया, और ऐसे नाम कहीं नहीं मिलेंगे आपको। जाओ चलो देखिए बेटे, जब कभी भी समझ में आए किसी आदमी का नाम जमा मुज़क्कर सालिम रख दिया जाए तो 2 सूरत जायज़ है, सुन नहीं बात है। उसको एराब उसी तरह दे सकते हैं जैसे आप उसका जमा मुज़क्कर सालिम का एराब है। जा आबिदून, ठीक है, बोल सकते हो? राय तो आबिदीन, बरात भी आबिदीन, यही फसीह है मुगल अफसा। और ये भी जायज़ है कि क्या करें, उस जमा को मुफरद के हुक्म में ले लिया जाए। तो क्या कह गए? जा ज़ैदूनुन मुस्लिमूनुन, आखिर में बोलेंगे उसको। जा मुस्लिमूनुन, नून दो तो पेश नून, क्योंकि मुस्लिम अब ये जमा नहीं रहा, किस फर्द का नाम हो गया तो क्या बन गया? जैसे जात क्या है भाई? जात क्या है? वाहिद है, इसमें भी क्या होगा? वाहिद होना चाहिए भाई। तो शादा मतलब क्या है? बहुत सारे लोगों का मजमूआ शादा का, ऐसा तो नहीं है। पसंद आ रही, पता की बात है, सुनना नहीं सब। क्या कह सकते आप भाई? सर तो ये कि जो उसका एराब है वही जाहिर करते हैं आप। जब हमारे भाई मेरे क्लास में एक बच्चा मुस्लिमून है भाई, आज क्या बात है? मा राय तो मुस्लिमीना, भाई मुस्लिम को मैं मुस्लिमीन को नहीं देख रहा हूँ। वो एराब सही जो इसमें का एराब है, एक एराब ये भी एक। आप क्या कर सकते हैं उनको? जहाँ ज़ैदूनुन, राय तो ज़ैदूनन, आखिर में चिन्ह करो। ज़ैदून है ना, उसको अपने हाथ पर रखना, तो ज़ैदून, मुस्लिमून अपने हाथ पर रखें, नून में आप हरकत दें, आप उसको आप इस वक्त हरकत एराब देंगे, एराब बिल हुरूफ नहीं, एराब बिल हरका देंगे। एक तो यही जायज़ है कि एराब बिल हुरूफ दें, दूसरा क्या है? एराब बिल हरका, ठीक है? चलो तो क्या बोलेंगे? जा ज़ैदूनुन, राय तो ज़ैदूनन, मरत भी ज़ैदूनिन। अब जरा पूछ लेना फारिग तहसील लोगों से, ऐसा मुमकिन है किसी बंदे का नाम मुस्लिमून रख देंगे, इसका एराब क्या होगा जरा बताइए तो भाई फज़लाए किराम। चलिए अब इसी तरह जमा मुअन्नस सालिम का एराब 26 गुजर चुका है। चलो देखो लड़का, उसके बाद कुछ बच्ची बात अर्ज़ करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्या मिनट है? देखें, अल-मुसन्ना किस बात से बड़े? अल-मुसन्ना आप तफीर से, ठीक है? अल-मुसम्मा, अल-मुसन्ना वकीला किधर गया? मुज़ाफ़न, मुसन्ना और लफ्ज़ किला ये मुज़ाफ़न, ये हाल है किला से, ठीक है? मुसन्ना से हाल नहीं बड़ी, ठीक है? तो जुड़िएगा, लफ्ज़ क्या है? तस्निया और लफ्ज़ किला वकीलता, जबकि क्या हो ये मुज़ाफ़ा किसकी तरफ? मुज़मर की तरफ, क्योंकि अगर मुज़हर की तरफ हो जाए तो उसका एराब क्या होगा? चेंज हो जाता है ना, इसमें मनकूस वाला एराब इसमें आ जाएगा। वस्नानी, उसके बाद क्या है? वस्नतानी। अब खबर आ रही, तस्निया किला जबकि मुज़ाफ़ हो मुज़मर की तरफ, और लफ्ज़ इस्नान हो इस्नतान, इसको सनातान भी बोलते हैं कहीं। तो ये क्या है? इसका एराब क्या है? बिल अलिफ वल या, वो शोर है, यानी हालत रफ़ी में अलिफ
نسبی میں یا کے ساتھ. کہیں پڑھے گا آپ نے حالت نسبی میں الف نون، حالت نسبی جری میں یا ما قبل مفتوح آخر میں نون لگاتے ہیں، وہ تفصیلات بھی ذکر کر دیتے. چلے تو کیا ہو جائے گا؟ جاء رجلان رأيت رجلين مرات بھی. اچھا اس کے بعد کیا ہے؟ الرجلان کلاہما جاء، المراتان جاءت جاءتا کلیہما یا کلتیہما، کلتیہما آ جائے گا. چلیں اس کے بعد کیا ہے؟ جمع المذکر السالم و اولو، اولو یہ اولو کی جمع ہے، و عشرون و اخواتها. اس کے اخوات کون ہے بیٹے؟ بہنیں بہت پیاریاں ہوتی ہیں، بھائی کا نام کبھی نہیں لیتے. اخواتها نہیں کہ بھائی اخواتها، اخواتها بالوادی والیاء. ٹھیک ہے، تو یہ جمع مذکر سالم اولو عشرون. جمع مذکر سالم کے علاوہ جتنوں کا تذکرہ آیا نا وہ سب کے سب کیا ہے؟ جمع مذکر سالم کے اعراب کے ساتھ الحق ہے. ٹھیک ہے، کہ اولو یہ دو کی جمع ہے، یہ کیا ہو گیا؟ جمع مذکر سالم تو ہے نا بھیا. چلے ہو گیا یہاں تک گفتگو ختم. اس کے بعد آگے بولیے وہ تقدیر لکھا ہے. التقدیر وہ عبارت ہے فیما تعذر کعصا وغلام مطلقا او استثقل کقاض رفعا وجرا. تقدیری اعراب ان صورتوں میں ہے جہاں اعراب دینا متعذر ہو جائے. بتایا نہیں بتایا تھا تعذر. جیسے مثال کیا کہ عصا وغلامی مطلقا ما معنی الاطلاق فی هذا الموضوع والمقام. مطلقا سے مراد ہے ہر حال میں. ہر حال ہے مطلب رفعا نصبا اور جرن. تو یہاں سے جو مثال انہوں نے بات پیش کی ہے کا عصا، عصا سے مراد کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ ہر وہ اس میں جو کیا ہو، اس میں عبارت میں اختصار معنی بھی حاصل ہو رہا ہے. ہر وہ اس میں جو کیا ہو، اس میں مقصور ہو، اس کا اعراب وہی ہوگا جو عصا کا اعراب ہے. کیا ہوگا بھائی؟ اکللکم مثوا یحییٰ. چلے ٹائم جا رہا ہے. ٹھیک ہے بیٹے. اچھا تو تقدیری عبارت کے حوالے سے کیا سمجھ میں آیا؟ کا عصا سے مراد کیا ہے؟ مراد ہر وہ اسم جو کیا ہو، ہر اسم مقصود مراد ہے اس کے. ٹھیک ہے، ایسے غلام سے مراد کیا ہے؟ ہر وہ اسم جو کیا ہو یا متکلم کی طرف مضاف ہو. مطلقاً سے مراد تمام حالت میں، یعنی ان طریقہ اطلاقاً فی الاحوال الثلاثہ، تمام احوال میں اس کا اعراب کیا ہوگا؟ تقدیری ہوگا. اعراب تقدیری کے بارے میں بات پڑھ چکے تھے آپ، پیچھے ذکر کر چکا تھا. اعراب تقدیری کسے کہتے ہیں؟ یہاں دو معنی کے لیے تذکرہ کیا تھا. تعذر لکھا ہے، اس کے بعد کیا استثقلا. معنی ذکر کیا میں نے بتایا نا اس میں کہ وہاں پہ واو پر ضمہ دینا یا پر کسرہ دینا ممکن ہے، لیکن کیا ہے؟ ثقیل ہے، مستشبعون ہے، گرا باہر ہے. ثقیل ہے، بھاری بھرکم ہے، موٹا ہے، لفظ اٹھا نہیں پانے لگا ہم لوگ. جسے کیا قاضن، قاضن سے مراد کیا بیٹا؟ یعنی ہر وہ اس میں جو کیا ہو، اس کا آخر میں یا اور اس کا ماقبل کیا ہو، ساکن ہو نا، ساکن ہو، مکسور ہو. سین سے مکسور، مکسور مت کر لینا. ٹھیک ہے، اس کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ قاضی ہے، داعی ہے، جانی ہے. ٹھیک ہے، سب اسی میں آ جائیں گے. رفعان و جرن، ان کا اعراب کیا ہوگا؟ حالت رفع و جری میں تقدیری اعراب اور نصبی میں لفظی اعراب. رایت القاضی. ٹھیک ہو گیا. ایک بات اور بیٹے جو اعراب تقدیری کے ضمن میں نہیں آئے، ایک کبھی کبھار مناسبت ہونے کی بنیاد پر بھی کیا کر لیا جاتا ہے؟ اعراب تقدیری کا ظہور ہو جاتا ہے. جیسے مثال غلامی میں بات آ گئی، پڑھو نا، اور اس میں کیا ہو جیسے کا غلامی. تو یہ عبارت مختصر ہے، لیکن اعراب تقدیری انہوں نے سب بیان کر دیا. تعذرہ میں کون آ گیا؟ عصا آ گیا. اور تعذر میں انہوں نے نکال کے دکھایا مناسبت. ایک اس میں مضاف ہو گیا متکلم کی طرف، یا ماں قبل کیا چاہیے؟ زیر چاہیے. تو اس مناسبت کی بنیاد پر اس میں کیا آخر میں ہم نے زیر دے دیا. زید کیا میرا بیٹا، ولدی ولدی ولدن تھا، یا کی مناسبت سے زیر دے دیا.
تو یہی ہے تقدیر اعراب کا ایک سبب کیا ہے؟ مناسبت ہے، یا کی بنیاد کی وجہ سے ہم نے کیا کیا آخر ایسا دے دیا وغیرہ. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ کچھ آپ نے پڑھ لیا تھا بیٹا پہلے، بولے کیا ونا وہ مسلمی یا رفعان. اب یہاں سے کل پڑھائیں یا چھوڑ دیں؟ چلو دیکھ لو اس کو. اور یہ جیسے کون ہے مسلمیہ وغیرہ جس صورت ہوتی ہے، ان کا اعراب کیا ہوا ہے؟ حالت رفیع میں بھی کیا ہے؟ تقدیری ہے. پیچھے جو آپ پڑھ چکے جمع مذکر سالم کا اعراب وہ صورت میں جب وہ یا متکلم کی طرح مضاف نہ ہو. یہاں دیکھ لو ساری بات وہی کر رہے ہیں لیکن شارٹ. ورنہ وہ مسلمیہ نوے سے مراد کیا ہے؟ نوے سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ جمع مذکر سالم جو مضاف ہو یا متکلم کی طرف. کیا ہے؟ مسلمون آیا تھا، اضافہ میں مر چکے آپ، نون اضافت کی وجہ سے چپڑ میں چلا گیا. اس کے بعد بچا گیا واو اور یا جمع ہو گئے. سیدن والا قاعدہ ہے جو معطل کے پڑھے ہوئے، ان میں سے 14 نمبر قاعدہ ہے. واو یا جمع ہوئے ان میں سے پہلا کون ہے؟ ساکن ہے. تو کیا کیا؟ واو کو یا کر کے یا کیا ہے ادغام کر دیا. مسلمو یا تھا مسلم قبل کے ضمے کو جیسے بدل دیا کیونکہ اس کے بعد یا کی مناسبت میں کیا ہو گیا؟ حالت رفعی میں تو واو تقدیری ہے لیکن نصبی جرری میں وہ لفظی ہے. نصبی جرری میں اپنے حال میں موجود ہے، اس میں کوئی تقدیر تقدیری نہیں ہے، پھر وہ پڑھا جا رہا ہے. اسی لیے کیا رفعان حالت رفعی میں وہ تقدیری ہے، نصبی جرری میں نہیں ہے. چلو تو تقدیری اعراب اس میں انہوں نے 2 لکھا ہے لیکن حقیقت میں کیا ہے 3 ہے. کون کون ہے بیٹے؟ تقدیر آپ کی وجہ تاثر ہو جائے، استثقال ہو جائے یا مناسبت کی وجہ سے ہے نا. تعصاب غلامی میں یا غلام کو جو زیر دینا کیوں ذرا مناسبت کی وجہ سے. اچھا وہ لفظی جو بھی مادا اور لفظی جو اعراب ہے وہ کیا ہے؟ اس کے علاوہ جتنی صورتیں پیچھے پڑے وہ سب کیا ہے؟ وہ لفظی اعراب ہے. تقدیری کو پہلے اس لیے بیان کیا کہ وہ تھوڑے کم تھے، اس کو بیان کر دیا. اور لفظی کیا ہے؟ وہ زیادہ ہیں. تو کم کو بیان کرنے کے بعد نپٹا دو، زیادہ کیا بولتے؟ اس کے علاوہ جتنے ہیں وہ سب لفظی ہیں. پتا چلا کہ پورے لفظی کو بیان کرتے آئے بہت ہو گئے، پھر بعد میں کہا کہ تقدیری اتنے ہیں. تو شارٹ کیا کہ نہیں کیا عبارت کو؟ تقدیری عبارت کو بیان کر دیا، اس کے علاوہ سب کیا ہے؟ لفظی ہیں. آسان ہو گیا. چلیں صلی اللہ علیہ مناسبت صلی اللہ حبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کل سے بیٹا یہاں سے غیر منصرف کی پوری عبارت دیکھ کے آئیے گا.